والسلام رب صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھی کے بعد محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. نعرہ تکبیر. سب مل کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پڑھی کے بعد محمد و اہل بیت محمد. شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ذکر حسین کرنے اور سننے کی سعادت بخشی. یہ صف اعضاء معمولی جگہ نہیں ہے. آج کے مجلس جس امام کے ساتھ منسوب ہے امام رضا علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی اپنے دور ولی عہدی میں یہ خاصیت رہی ہے کہ فص اعضاء کو مولا خود بچھایا کرتے تھے. بعض راویان نے نقل کیا ہے کہ مولا اس صف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ یہاں جگہ پہ جو ٹاٹ وغیرہ یا دری بچھائی جاتی تھی مولا خود اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے. غلام کہتے تھے آقا و مولا ہمیں بچھانے دیجئے، آپ ہمارے سردار ہیں، وارث خون حسین ہیں، آپ کیوں بچھا رہے؟ مولا فرماتے تمہیں نہیں پتا یہاں پہ کون کون آ کر بیٹھنے والا ہے. یہ فقط تمہاری نگاہ میں یہ ظاہراً میں اور آپ نہیں ہیں، یہاں پہ میرے دادا حسین بھی آتے ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ بھی آتے ہیں، یہاں پہ میری دادی زہرا بھی آتی ہے. یعنی یہ صف اتنی بلند ہے جس کو خود معصوم اپنے ہاتھوں سے بچھائے. اور مولا فرماتے تھے جب اس صف بیٹھ اس پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ لگا، جب اٹھ ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگا، کیونکہ یہ اتنی معتبر ہو جاتی ہے کہ اس میں معصوم خود آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. صلوات پڑھی کے بعد محمد و اہل بیت محمد و آل محمد. خداوند متعال وحدہ لا شریک کی لائب کتاب میں سے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے کہ قرآن اپنے ہادی ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم. بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین رستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مومنوں کو بشارت دیتا ہے، فقط مومنوں کو نہیں، ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں. اور جو عمل صالح کرتے ہیں قرآن ان کے انعام کا اعلان کر رہا ہے کہ اس قرآن نے ہادی ہونے کے ناطے یہ اعلان کیا جو مومن ہے اس کے لیے بشارت یہ ہے، عمل صالح کرتا ہے تو وہ اللہ اکبر ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ میں تیرے لیے اجر کبیر سنبھال کر رکھ رہا ہوں. یعنی اللہ نے قرآن کو ہادی بنا کر بھیجا ہے تو ہدایت کا دامن تھامنے کے لیے رسول کی زبان نے حرکت کی، جو جبریل کی وحی کے بغیر بولتا نہیں. وہ کہہ کے گیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں، دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. اگر ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑ لیا تو مصطفیٰ ضمانت نہیں دے گا.
ایک کو پکڑ لیا ایک کو چھوڑ دیا تو مصطفیٰ ضمانت نہیں دیں گے. ذات مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے دونوں ہادی کو پکڑ کے رکھنا. دونوں ہادی کو پکڑ کے رکھنے سے پھر ضمانت ہے ہدایت کی. جب تک علی المرتضی ساتھی بن کر نہیں آئے تھے مصطفیٰ بھی نہیں آئے تھے. یہ ہادی جب دو ملتے ہیں تب تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب قرآن سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا, اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہادی ہوں, سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہوں, تو اب وہ ہادی ڈھونڈو جو قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہوں, وہ ہادی ڈھونڈو جو قرآن کی طرح ہدایت کرتے ہوں. اب قرآن کا دعویٰ ہے ولا رطب ولا یابس, میں قرآن وہ ہادی ہوں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہوں, وہ چاہے خشک ہو یا تر ہو. اب جو قرآن کا ساتھی بنے گا ہادی, وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے, تو اس کے بارے میں قرآن خود بڑھ کے کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جس کو اللہ ہادی بنا رہا ہے وہ ہر چیز کا عالم بن کے آ رہا ہے. بیدار رہیے گا, بیدار رہیے گا. اللہ نے جس کو ہادی بنایا ہے اس کو پہلے عالم بنایا ہے. اگر قرآن کو سب سے بڑی کتاب بنا کر بھیجا ہے تو اس کو ایسا ہادی بنایا ہے کہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے. توریت ہو یا زبور, انجیل ہو, جو بھی کتاب ہے وہ قرآن میں علم موجود ہے. اور علی مولا کے لیے یہی قرآن بڑھ کے کہتا ہے علی وہ ہادی ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اسی لیے تو میرے مولا نے منبر کوفہ میں بیٹھ کے اعلان کیا تھا دنیا والوں یاد رکھو علی وہ عالم ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو مجھ سے سوال کرو. مولا بڑھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں آئے دنیا والوں یاد رکھو علی فقط قرآن کا عالم نہیں ہے. انجیل والے آئے علی انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا, توریت والے آئے علی توریت والوں کو توریت سے جواب دے گا, زبور والے آئے علی ان کو ان کی کتاب سے جواب دے گا. فقط علی جواب نہیں دے گا, کتابیں بولے گی علی حق ہے. حیدری علی کتابیں بول کر گواہی دیں گی جو علی بول رہا ہے یہی حق ہے. اب یہ ہادی اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو دنیا والو اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو, اس سے پہلے کہ علی کو کھو دو. یعنی اللہ کا قرآن ہادی معصوم ہے, قرآن کو مس نہیں کر سکتے جب تک طاہر نہ ہوں, جب تک وضو کی حالت میں نہ ہوں قرآن کو مس نہیں کر سکتے. اور قرآن کے باطن کو سمجھنے کے لیے فقط وضو کافی نہیں ہے, دل کا پاکیزہ ہونا, آنکھوں کا پاکیزہ ہونا شرط ہے. اور اسی طرح ہادی برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنے کے لیے فقط وضو کا کرنا ضروری نہیں ہے, علی کو ماننے کے لیے خون کا پاک کا ہونا بھی ضروری ہے, دل کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے. حیدری علی شرط یہ ہے جس طرح قرآن ہادی ویسے علی ہادی ہے. قرآن نے دعویٰ کیا ہے میں وہ کتاب ہوں جو ہر چیز کا علم رکھتی ہوں. اب جو ہادی اس کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرے, وہ ہر چیز کے عالم ہونے کا دعویٰ کرے, تو اللہ کے حبیب نے جب اس آیت کا اعلان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, تو ایک صحابی بڑھ کے کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ, کیا اس سے مراد میں ہوں؟ رسول نے فرمایا اجلس علی مقامک, جہاں سے کھڑا ہوا وہیں پہ بیٹھ جا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا انا یا رسول اللہ, کیا اس سے مراد میں ہوں؟ کہا اجلس علی مقامک, اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. پھر ایک تیسرا صحابی مجمع سے کھڑا ہوا, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں اس سے مراد؟ فرمایا اجلس علی مقامک, اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. اب جو کھڑا ہوتا تھا رسول بٹھا دیتے تھے. اتنی دیر میں مسجد نبوی میں علی مولا نے قدم رکھا, اتنی دیر میں علی مولا نے قدم رکھا, جیسے نگاہ رسالت امامت پہ پڑی, کہا علیہ علیہ یا علی, یا علی میرے قریب آؤ, یا علی میرے قریب آؤ. بلاتے رہے, علی قریب آتے رہے. دائیں طرف کھڑے کر کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا صحابہ سمجھ لو, صحابہ سمجھ لو, علمو عرفو, سمجھ بھی لو اور پہچان بھی لو, یہ وہ امام کھڑا ہے جسے اللہ نے ہر چیز کا عالم بنایا ہے. اب مگر جملہ پلٹ کے کہوں, اللہ ایک عالم کا خالق نہیں ہے, اللہ ایک عالم کا خالق نہیں ہے, میں مخلوق ہوں ایک عالم کی.
اللہ نے 18,000 عالم کو خلق کیا اور ہر عالم میں اللہ نے 18,000 مخلوق کو رکھا۔ اب آپ جمع تفریق کرتے رہیے گا۔ دنیا میں کسی نے پوچھا یا علی ایسا بھی کوئی عالم ہے جو مشرق کے بارے میں بھی جانتا ہو، مغرب کے بارے میں بھی جانتا ہو؟ ایک شہر مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ہر شہر کے اوپر لوہے کی دیوار ہے، ایک شہر میں 70,000 زبان بولی جاتی ہے۔ کوئی ایسا عالم ہے اس دنیا میں جو ان کا عالم ہو؟ علی مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فقط 70,000 کا سوال کرتے ہو، اللہ نے مجھے 18,000 عالم کا، اللہ نے مل کر حیدری عالم، اللہ نے تو مجھے 18,000 عالم کا عالم بنا کر بھیجا ہے، اور ہر عالم میں اللہ نے 18,000 مخلوق کو رکھا ہے۔ کم از کم اللہ نے 32 کروڑ 40 لاکھ مخلوق کو خلق کر کے اس کو علی جیسا عالم عطا کیا ہے۔ یعنی علی وہ ہادی ہے جو قرآن کے ساتھ، یا علی، قرآن دعویٰ کر رہا ہے، علی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے میں طاہر کتاب ہوں، مجھ میں ریب نہیں ہے۔ علی اعلان کرتے ہیں پوچھو مجالی سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجالی سے پوچھو، اس لیے مجھے کھو نہ دو۔ پھر قرآن دعویٰ کرتا ہے میں ہر خوش کو تر کا علم رکھتا ہوں۔ علی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس کتاب سے پوچھنا چاہتے ہو، جس عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ پوچھنا چاہتے ہو علی سے آسمان کے راستے پوچھو، علی زمین کے رستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ اگر یہی دنیا اسلام علی مولا کے اس قول کو سمجھ لیتی کہ علی آسمان کے راستے سب سے زیادہ جانتا ہے، تو سب سے پہلا قدم چاند پہ مسلمان کا ہوتا، سب سے پہلا قدم چاند پہ مسلمان کا ہوتا۔ مگر مسلمانوں نے کبھی دستار کے پیچ پوچھے، مسلمانوں نے کبھی بچے اور انڈے کے مسئلے پوچھے، مسلمانوں نے کبھی قتل کے مسئلے حل کروائے، مسلمانوں نے کبھی بچہ ایک ماں کا ہے یا دوسری ماں کا ہے جب کسی کو پتہ نہ چلتا تھا، جب کسی کو پتہ نہ چلتا تھا تو درے امیر المومنین پہ آ جاتے تھے، یا علی بتا دیجئے یہ کس کا بچہ ہے؟ مولا فرماتے اب دونوں ماں کو سامنے لے کر آؤ جو دعویدار ہیں کہ میں بھی اس کی ماں ہوں، میں بھی اس کی ماں ہوں، بچہ ایک ہے ماں دو ہے۔ جب دعویٰ کرنے والی کہ یہ بیٹا میرا ہے، امیر المومنین نے اپنے فیصلے سے پہلے پوچھا کہ اے خلیفہ تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اے خلیفہ تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ میں نے فیصلہ کیا ہے جو زیادہ اصرار کر رہی ہے اسی کے سامنے اس کا بیٹا واپس کر دو، جو دوسری بہتان لگا رہی ہے اس کو کوڑے لگاؤ یا اس کو سنسار کرو کیونکہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب جھوٹے کی کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے شریعت مقدس میں؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تو نے کیسے سمجھ لیا کہ ان دونوں میں سے کون سی ماں ہے؟ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ ان دونوں میں سے کون سی ماں ہے؟ دو فیصلے ہیں تاریخ میں، ایک مولا امیر المومنین نے کہا جاؤ دونوں اپنا دودھ لے کے آؤ، دونوں دودھ لائے گئے، شیشیوں کا وزن کیا گیا، جس کا دودھ وزنی تھا اس کو بیٹا دے دیا۔ ایک یہ فیصلہ مولا نے کیا۔ ایک اور فیصلہ تاریخ میں ہے، مولا نے کہا دونوں ماؤں سے بچے کو لے کر زمین پہ لٹا کے جلاد سے کہا اس کی گردن کاٹ دے، اس کی گردن کاٹ دے۔ اب جو ماں تھی وہ برداشت نہ کر سکی یہ قتل ہو جائے، کہ اس کو اٹھا کے دوسری کو دے دو کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ مولا نے فرمایا جو کہہ رہی ہے کہ دوسری کو دے دو، اسی کو پلٹا دو، یہی اس کی وارث ہے۔ حیدری کہا یا علی فیصلہ کیسے کر دیا آپ نے کہ جس کا دودھ وزنی ہے اس کو اس بچے کو دے دو؟ کہا قرآن کا فیصلہ تو نے نہیں سنا کہ بچے کے دو حصے ہیں، بچی کا ایک حصہ ہے، جس ماں کا یہ بیٹا ہے اس کا دودھ وزنی ہے۔ اب دوسرا جو فیصلہ مولا نے کیا کہ ہمیشہ وارث چاہتا ہے کہ ورثہ بچ جائے، ہمیشہ وارث چاہتا ہے کہ ورثہ بچ جائے۔ جو حقیقی ماں ہے وہ نہیں چاہتی کہ بیٹا قتل ہو جائے،
जो दावेदार है वो चाहती है कि ये कत्ल हो जाए। अब देखना हो बाद नबी के वारिस कौन था मुस्तफा का, तो देख लेना जो उम्मत को बचा रहा था वही वारिस था, जो कत्ल करवा रहा था वो काबिज था। अब देखना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब देखना कौन हकीकी वारिस है, जो उम्मत को बचा रहा है वो हकीकी वारिस है, जो कत्ले आम को हुक्म दे रहा है वो काबिल है। अब हमसे पूछते हो कि अहले बैत अफजल है या सहाब, अब हमसे पूछते हो कि अहले बैत अफजल है या सहाब। अहले बैत का फैसला मेरा नहीं है, उस परवरदिगार का फैसला है जिसने अहले बैत को बुलंद ही इतना किया है, इतना बुलंद किया है असहाब अहले बैत के मुकाबिल नहीं खड़ा हो सकता। जुमलों पे गौर कीजिएगा, कभी कभी फकत इशारे ही काफी होते हैं। अहले बैत के मकाम और मंजिल और है। अहले बैत हादी हैं, उम्मत महदूम है। अहले बैत हिदायत देने आए हैं, उम्मत हिदायत लेने आई है। अगर समझ सको रसूल की हदीस को, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती निजात है। मुझे नहीं कह रहे थे रसूल, मस्जिद नबवी का मिंबर जानुए रसूल है। हुसैन को उठा के हाथ को बुलंद करके बता रहे थे सहाबा देखो ये मेरा हुसैन हिदायत का चराग है, कश्ती निजात है। अगर बराबर थे तो जानू पे बुलंद क्यों किया, अगर वो हादी थे तो खुद हादी क्यों बना। अगर मिलके याली, अगर हादी सब बराबर थे तो रसूल ने बुलंद करके हुसैन का बाजू थाम के कहा था सहाबा देखो ये हुसैन है, इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतुन नजा, मन अहब्बा अहब्बा हुसैना। जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अब रसूल खुद हादी है और कुरान ऐलान कर रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल की इत्तबा करो। रसूल की इत्तबा इसमें है कि हुसैन को हिदायत की मानो। अब जो हुसैन को हादी मानेगा वो सहाबी हो या ताबी, वो हुसैन के बराबर नहीं आएगा, वह हुसैन के बराबर नहीं आएगा। एक वाकया असहाब के बारे में नकल करता चलूं। जनाबे अबू हुरैरा रवायत करते हैं एक मर्तबा एक सहाबी रसूल का जनाजा उठा। हुसैन उस सहाबी रसूल के जनाजा के साथ चले। अब अबू हुरैरा जहां पे मौला हुसैन कदम रखते हैं, अबू हुरैरा उस मट्टी को उठाते हैं। जहां पे मौला हुसैन कदम रखते हैं अबू हुरैरा उस मट्टी को उठाते हैं। एक मर्तबा किसी सहाबी ने बढ़ के कहा अबू हुरैरा तू ज़ईफ है, हुसैन का बचपना है, एक अहले बैत में से बचपने के फर्द की पांव की मट्टी क्यों उठा रहा है। क्या तूने फकत हुसैन का बचपना देखा है, तूने फकत हुसैन का ज़हर देखा है, मैंने हुसैन का बातिन देखा है। इस हुसैन की मट्टी के कदमों की मट्टी को उठा के अपने चेहरे पे सहाबी रसूल ने लगा के बताया हुसैन बचपन में हो या जवानी में ये हादी है, हम महदूम हैं, ये हादी है। फिर रवायत करती है इमाम हुसैन ने कहा है अबू हुरैरा मेरे पाँव की मट्टी क्यों उठा रहा है, मेरे पाँव की मट्टी क्यों उठा रहा है। सहाबी था, हुसैन को पहचानता तो था। इसी एक सहाबी से कम अज कम 5000 हदीस नकल है और कम अज कम आधी फिका इस एक सहाबी के कंधे पे खड़ी है। अब हमसे ना पूछना कि हुसैन की मजलिस कितनी मुतबर्रिक होती है, हुसैन का जलूस कितना मुतबर्रिक होता है। अब इस सहाबी से पूछो जिस पे तुम्हारी शरीयत खड़ी है, वो हुसैन के पाँव की मट्टी को उठा के चेहरे पे लगा के बता रहा है हुसैन की मंजिल क्या है। अब हुसैन का जिक्र बिद्दत नहीं है, हुसैन का जिक्र, हुसैन का तबर्रुक सुन्नत सहाबा है।
حسین کی مجلس اتنی بلند ہے کہ اللہ کے رسول نے زانوں پہ بٹھا کے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ خود رسول ہادی موجود ہے، خود رسول ہادی موجود ہے، جس کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ اے میرا رسول مجھے تیرے چہرے کی قسم جو سورج کی طرح چمکتا ہے، سورج سے شبیہ ہے۔ رسول خود سورج ہو کر حسین کو چراغ کیوں بتا رہا ہے؟ یہی ایک جملہ آپ تک پہنچا کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ آپ خود حسین ہدایت کا چراغ، رسول شمس رسالت، والقمر علی مولا کی قسم اٹھائی، قمر امامت کہا، ایک کو سورج کہا، ایک کو چاند کہا۔ اب ہادی کا حق یہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ صلوات پڑھی کے بعد محمد و اہل بیت محمد۔ اب رسول نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب اگر رسول سورج ہے تو مثال دیتے کہ میرا بیٹا حسین بھی سورج ہے، مگر رسول نے چراغ کہہ کے ایک باریک نقطہ سمجھایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں سورج ہوں، مگر کہیں کہیں سورج کی کرنیں نہیں جاتی، کہیں پہ اندھیرا رہ جاتا ہے، کوئی غار میں چلا جائے وہاں پہ سورج کی کرن نہیں جاتی، چراغ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ جس تک رسالت کا پیغام نہ پہنچے وہ حسین کا پیغام وصول کرے، وہی رسول کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھ ایک بار محمد و اہل بیت محمد۔ اب کیسے ہادی اس پروردگار نے عطا کیے ہیں؟ صلوات پڑھی کے بعد محمد و اہل بیت محمد۔ اب قرآن خود ہادی، جس کو اس نے ہادی منوایا وہ بھی قرآن جیسا۔ اب فقط 3 جملے آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ خود ہادی ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ایک دنیا میں ایک گھر بنایا جس کو بیت اللہ کہا، اور اس کے لیے کہا ہدی للعالمین، یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ اپنے رسولوں کے لیے کہا وما محمد الا رسول، میرا محمد وہ ہے جو رسول ہے، جو ہادی بن کے آیا ہے۔ اور علی مولا کے لیے کہا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، علی کو بھی ہادی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور قرآن کے لیے بھی کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اللہ خود ہادی، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہادی، جس کو وہ گھر منوائے وہ ہادی، جس کو وہ امام بنائے وہ ہادی۔ اب اللہ نے قرآن کو بھیجا تو اس کو ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے 5 ہادیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ خود ہادی، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہادی، اس کے بھیجا ہوا امام ہادی، جس کو اس نے گھر بنایا وہ ہادی، جس کو اس نے عالم الکتاب بنایا وہ ہادی۔ اب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے جس کو اہل بیت بنایا ہے اور اسے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب اللہ نے جس کو بیت بنایا تھا اس کے لیے طاہرہ بیت للعاکفین، اے میرا ابراہیم و اسماعیل، قرآن کہہ رہا ہے جس کو بیت بنوایا اس کے مزدور 2 نبی رکھے، جس کو بیت بنایا اس کے مزدور 2 نبی رکھے، اور کہا اس کو قائم بھی رکھنا، اس کو طاہر بھی رکھنا۔ اب وہاں نہ بت تھے نہ نجاست تھی، کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی۔ اب جس کو اس نے عالمین کا ہادی بنایا، فقط بیت اللہ کہا، اس کے لیے 2 معصوموں کا رکھا، مگر جس کو اس نے اہل بیت کہا ہے کسی نبی کے حوالے نہیں کیا۔ جہاں نبی تھے وہاں بت آ گئے تھے، مگر جس کی ضمانت اس نے اٹھائی کہ اہل بیت سے میں نے رجس کو دور رکھا ہے، اب جتنا وہ مضبوط
उतने अहले बैत से रिज्स दूर। अब रिज्स में गुनाह भी आता है, निजासत भी आती है, रिज्स भी आता है, बुतों की परस्तिश भी आती है। फकत इतना फर्क है, जिसको बैत बनाया वो भी हादी, जिसे अहले बैत बनाया वो भी हादी। वहां दो मासूम नबी जो बैत बना रहे थे और ताहिर रख रहे थे, मगर यहाँ मासूम नबी नहीं, जो खुद मासूम बनाने वाला है, वो कह रहा है कि अहले बैत को मैंने दूर रखा है रिज से। अब जितना अल्लाह ताहिर उतने अहले बैत ताहिर, यानी वो बैतुल्लाह बना, मगर तब तक बैतुल्लाह नहीं था जब एक फर्द अहले बैत नहीं आया। जब तक एक फर्द अहले बैत नहीं आया तब तक बैतुल्लाह हादी नहीं बना। अब जब बैतुल्लाह हादी बना तो किसके सदके बना, किसके कदमों के सदके बना, जिसको कुरान ने कहा था वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। वो आलिम जिसको अल्लाह ने आलमीन का हादी बनाकर, आलिम बनाकर भेजा है। कुरान फकत दावे वाली किताब नहीं है, दलील भी रखता है। अपने हादी होने का ऐलान किया तो ऐलान कर रहा था आलिम हूं, जाहिल नहीं। जिस हादी का ऐलान किया हादी मेरा बताया हुआ होगा, जाहिल नहीं होगा, वो आलिम होगा। अब अल्लाह आलिम अला कुल्ल शैन कदीर है, जो उसने रसूल भेजे उनको इल्म गैब की खबरें देता रहा। अब मेरे रसूल के लिए तो कोई गैब था ही नहीं। अगर गैब होता तो कुरान दावा करता है हर चीज का इल्म मुझ में मौजूद, और कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ। अब अहले बैत बताऊं किसे कहते हैं, जिस दिल पे कुरान नाजिल हो, अगर उस सीने पे अहले बैत खेले। सो रहे हैं आप। अहले बैत की मंजिल ये है, जिस कल्ब पे कुरान नाजिल हो जाए, अगर अहले बैत होगा और सीने पे कदम रखने के काबिल होगा। अल्लाह ने अहले बैत को कमाल फज़ैल अता की, मगर अहले बैत की फजीलत का इनकार अहले बैत का मसाइब बन गए। अज़ादरान मज़लूम करबला, मेरे बाद शबीए ताबूत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बरामद होनी है। आज के दिनों में हम चेहला में इमाम हुसैन मना रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक हुसैन मौला को पुरसा दे रहा है, मगर अज़लादरान मज़लूम करबला, जब किसी के बाप का चेलम होता है ना, तो बेटियां सबसे पहले आती हैं। मगर हुसैन के सीने का सुकून, हुसैन के दिल का सुकून, हुसैन की नमाज तहज्जुद का समर शाम में सो गया, मगर करबला में जब सैयद सजाद लौट कर पहुंचे तो एक मर्तबा जुमला कहा सैयद का बेटे सजाद बताओ मेरी सकीना के दिन कैसे गुजरे। अजरुकुम अल्लाह, मैंने सब मसहब छोड़ दिया है। एक मर्तबा अहवाल पूछे हैं सैयद सजाद से, बेटा बताओ शाम का बाजार कैसे गुजरा, शाम का दरबार कैसे गुजरा, शाम का जिंदान कैसे गुजरा, कैसे हालात गुजरे। एक अमानत सपुर्द की थी अपनी बहन के, और बेटा आपके सपुर्द वो मेरी सकीना वो कहाँ गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आंखों से खून बढ़ा, बाबे की कब्र पे हाथ रखा, कब बाबा तेरे जाने के बाद कभी रुखसार पे हाथ आता था, कभी कानों पे हाथ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयद की कब्रें हिलने लगी। का सज्जाद बताओ मेरे सकीना का जिंदान कैसा रहा। क्या बाबा जिंदान की तारीकी बहुत ज्यादा थी, मेरी बहन मुझसे सवाल करती थी सैयद सज्जाद ये जो परिंदे जाते हैं और आते हैं ये कहाँ जाते हैं। एक मर्तबा बाबा मेरे
دل کی تکلیف بڑھ جاتی تھی، بہن کے سوال سخت ہوتے تھے، میں کہتا تھا بہن صبح جاتے ہیں روزی کی تلاش میں، شام کو پلا جاتے ہیں گھر میں، تو میری بہن میری داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سید سجاد ہم بھی کبھی وطن پہ جائیں گے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سید سجاد کہتے تھے بہن اگر مقدر میں ہوا تو بابے کی قبر پہ بھی جائیں گے، مقدر میں ہوا تو نانا کی قبر پہ بھی جائیں گے، مگر کیا ہوا تقدیر کا فیصلہ، حسین کی تعویذ سینہ، ایک مرتبہ زندان میں گریہ بلند ہوا، ظالم نے پوچھا یہ رونے کی آوازیں کیسے ہیں، کہ حسین کی بیٹی روتی ہے، حسین کی بیٹی روتی ہے، بابا کا سر مانگتی ہے، ظالم نے کہا اس کی بیٹی کو، ظالم نے کہا حسین کا سر دے دو، مگر ایک مرتبہ سپاہی نے سر کو اٹھایا، سر پہ کپڑا ڈالا، زندان کے دروازے پہ آیا، سید سجاد کو بلایا، کہ تیرے بابا کا سر لایا ہو عزاداران مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ جب دشت آگے بڑھا، بی بی نے دشت پہ کپڑا دیکھا، رو کے کہا بھیا سجاد میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے بابا کا سر مانگا۔ سید سجاد نے کپڑے کو الٹا دیکھا کہ بابا کی رگیں کٹی ہوئی، بی بی پتھروں پہ لیٹ گئی، ایک مرتبہ کہا بابا جب تو زندہ تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آجا بابا بیٹی کے سینے پہ آجا، بابا بیٹی کے سینے پہ آجا۔ حسین کا سر بیٹی کے سینے پہ رکھا، بابے کی زلفوں کو دیکھا، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، ایک مرتبہ بیٹی تھی، سوال کیا کہ بابا تیرے سر کی زلفیں کیوں الجھی ہوئی ہیں، کہ بیٹی سوال نہ کرو مجھے بتاؤ تیرے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلب منقلب۔